ایک اور بات ہو رہی ہے، ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے ساتھ ایک گرینڈ الائنس بھی بن رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے چکزئی صاحب اس کو ہیڈ کریں گے۔ خان صاحب کے حوالے سے ان کے ہواری، ان کے دوست، ان کے چاہنے والے بڑے پر امید ہیں کہ جناب وہ 2/3 میجارٹی سے تشریف لائیں گے دوبارہ۔ یہ کیا آپ کو ایک دیوانے کا خواب لگتا ہے، یا کیا ہے آپ کا اس پہ ٹیک؟ دنیا میں جب بھی کوئی سیاسی تحریک چلتی ہے تو اس کے ابتدا میں وہ دیوانے کا خواب ہی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی سیاسی تحریک اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ جتنا بھی بڑا کرنے کی کوشش کی جائے عملی طور پر وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہی تحریک اتنا قد کاٹ، اتنا موس گیدر کر لیتی ہے کہ اس کے بعد اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکستان کے اندر الائنسز پہلے بھی بنتے رہے ہیں پاکستان کے، اور آپ الائنسز کی کامیابی تو آپ دیکھ لیجئے کہ 1977 میں ایک الائنس بنا تھا، وہ بھی اپنے مقاصد میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد آئی جے اے بنا تھا، وہ بھی اپنے مقاصد میں کامیاب رہا۔ ابھی حال ہی میں ایک الائنس نے اکتوبر 2022 میں بن کے ایک حکومت گرا دی تھی، اور وہ بھی کامیاب رہا، اور ایک بار پھر ایک الائنس وجود میں آ گیا جس نے حکومت بنا لی۔ تو اب اس کے خلاف اگر ایک دوسرا الائنس وجود میں آتا ہے تو اس میں کوئی، میرا خیال ہے، کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کا الائنس جو بن رہا ہے، اس میں آپ مختلف الخیال جماعتیں، شاید ان کا اتنا وزن تنہا نہ ہو یا کہیں پاکٹس میں ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو ملکگیر ہے، اس کا ہر جگہ وزن موجود ہے۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کسی الائنس میں جاتی ہے اور اس فرض کیا مجلس وحدت المسلمین اب ایک جلسے کی اجازت طلب کرتی ہے، تو اس کو بھی اجازت نہیں ملتی جلسے کی، یا مولانا، یا معاف کیجیے گا، محمود خان چکزئی صاحب پشین میں اور کوئٹہ میں اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی انہیں اجازت نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ پھر سسٹم آیا ہو گیا۔ وہ جو انصاف کی بات کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، پھر وہ واقعی اس کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ الائنس جو ہے یہ سسٹم کی لیمٹس بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے، اور مجھے توقع ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے اب ایک خاص حدود جو ہے پاکستان کی ڈیموکریٹک حدود اور دستوری حدود ان کو کراس نہیں کرے گا، اور یہ جسے کہتے ہیں نا ایک لطائف الحیل کے ذریعے اگر پی ٹی آئی واپس مین سٹریم میں آنے کی کوشش کر رہی ہے تو اسے آنے دینا چاہیے، اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ اور اس کے چانسز موجود ہے دوبارہ اسی طرح جیسے کہا جا رہا تھا کہ تھمپنگ میجارٹی اسے مل رہی تھی بقول ان کے اس الیکشن میں بھی، تو آئندہ انہیں آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، وہ آ سکتے ہیں دوبارہ اسی طاقت کے ساتھ؟ تھمپنگ میجورٹی انہیں مل چکی ہے۔ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا ہے اس کا فارم 45 یہ بتاتا ہے کہ انہیں تھمپنگ میجورٹی حاصل تھی، اور ان کی میجورٹی منورٹی میں بدل گئی۔ اب یہ صورتحال ایز اٹ از ہی قائم رہے گی، اور آئندہ بھی جب الیکشن ہوگا یا تو آپ یہ کریں کہ مینڈیٹ واپس ہو جائے، کسی بھی جلد از جلد واپس ہو جائے، مینڈیٹ واپس ہو جائے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے اور پھر اچھا برا کر کے دکھائے اور پھر اس کا نتیجہ بھگتے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ امکان بدستور رہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی الیکشن میں آئے گی تو اس کو 1/3 اس کو 2/3 جو ہے لوگ اس کو ووٹ کریں گے۔ اچھا حبیب صاحب، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ یہ جہاں سے اصطلاح آئی ہے ساؤتھ افریقہ سے، وہ اس کے عوام سے بہت بڑی غداری تھی جو بعد میں منڈیلا کے ساتھیوں نے بھی مانا۔ مسئلہ تو حبیب اکرم صاحب اس ملک پر وسائل جو ہے اس کے قبضے کا ہے۔ یہ ایسے لگتا ہے یہ پارلیمانی جمہوریت نہیں ہے، پلاٹ پر قبضے کی جنگ ہو رہی ہے۔ مالیات ہیں، 2 سابق وزیر اعظم کہہ چکے ہیں 70 کروڑ کا ٹکٹ بکتا ہے۔ اس نظام سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا انہوں نے، اس معاشی نظام سے عوام نے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کا معاشی نظام جو ہے اس میں بہت بنیادی نوعیت کی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے معاشی نظام میں اگر آپ دیکھیں تو آج بھی سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ دنیا بھر میں حکومت ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ بزنس میں دیکھیں، اکانومی کی بات نہیں کر رہا میں، بزنس کی بات کر رہا ہوں، بزنس میں بھی آج سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ حکومت اور اس سے ملحقہ ادارے۔ تو یہ خود
सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी आप यूं कहिए कि नाइंसाफी पैदा कर देते हैं या सिस्टम को गैर हमवार कर देते हैं कि आप पाकिस्तान के मौशी निज़ाम को उस तरह देख ही नहीं सकते जिस तरह किसी नॉर्मल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखा जा सकता है। आप हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि बहुत बड़े बड़े कारखाने, बहुत बड़ी बड़ी चीजें वो हुकूमत या हुकूमत से मुल्का इदारों के कंट्रोल में है। तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आम आदमी के लिए बिजनेस के जरिए या अपनी सलाहियत की बुनियाद पर ऊपर आना, मुआशी तौर पर ऊपर के दर्जे में शामिल हो जाना आसान है। तो लिहाजा पाकिस्तान में चूंकि अपवर्ड मूवमेंट बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इस निज़ाम की नाइंसाफी का तासुर गहरा होता चला जाता है। इसके लिए ज़ाहिर है इस्लाहात करनी है, और इस्लाहात कोई जानदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही कर सकती है, जिसने सबको बिठाना है हुकूमत के अंदर, स्टेक होल्डर्स को बिठा के बताना है कि जनाब आप ये जो काम कर रहे हैं ये शायद करना मुनासिब नहीं है, मुल्क की मईशत को दूसरे रास्ते पे लेके चले ताकि हम सब एक और जो आपने कुछ दिन पहले देखा, मोहसिन नकवी साहब का उन्होंने बंदा मांगा, अपने ब्यूरोक्रेसी में से नहीं मिला, उसको यहाँ से क्लियरेंस नहीं मिली पंजाब गवर्नमेंट की, नाराज से फिरते हैं ये सारे जो हैं, फिर कहते हैं ग्रैंड डायलॉग करें, आपस में बैठ के करें। क्या ग्रैंड डायलॉग करें? वाटर में फोकस आ गया अरबों रुपए का, वो काम साथ जारी है, लड़ भी रहे हैं, हुकूमत पे भी है और नाराज भी है। देखिए काई साहब, ये जो ग्रैंड डायलॉग है ना, इसका एक पाकिस्तान के तनाजुर में एक खास मतलब है, और वो मतलब ये है कि डायलॉग जब किया जाए तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, उसमें अदालत भी बैठे और उसमें सियासतदान भी बैठे। अब ये एक मफरूजा है कि ऐसी कोई सूरत हो जिसमें सब लोग बैठे और फिर कोई नतीजा निकल आए तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ये एक महज मफरूजा है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रैंड डायलॉग हो चुका है और उसका नतीजा हमारे पास 1973 के दस्तूर की सूरत में हमारे पास है। असल बात यह है कि हम सबको अपनी अपनी जगह ये ग्रैंड डायलॉग करने की बजाय हम अगर दस्तूर को पूरी तरह मोहतरम समझें और समझने लगे तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ग्रैंड डायलॉग जहां से आवाज, वक्त कम है हबीब अकरम साहब, अब देखिए सब PIA की जो इन्वेंट्री थी, या जिसे अमेरिकन लैंग्वेज में इन्वेंटोरी कहते हैं, कि वो उसके पुर्जे भी बेच दिए और उसके अलावा इतना सब कुछ हुआ। तो ये इसी के लिए ग्रैंड अलायंस तो नहीं हो रहा कि अब ये जो बाकी कुछ असासी बच्चे हैं इन्हें इधर उधर करें? भाई साहब, मुझे निहायत अदब के साथ मैं जसारत करूंगा ये कहने की कि ये असासे नहीं है, ये लायबिलिटीज है। ये आप जैसे अदीब लोग जो है ना, वो जब एक गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू को इस पैराए में कहते हैं कि ये तो जनाब फैमिली सिल्वर्स है, PIA हो गया, स्टील मिल हो गई, रेलवे हो गया, इनको अगर किसी ने हाथ लगाया तो गोया पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंच जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल असासे नहीं है, ये हमारी लायबिलिटीज हैं और इनसे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जा सके वो छुड़ा लेनी चाहिए। और जितनी माकूल शराइत पे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात हैं, वो जाहिर है हम डिक्टेट नहीं करवा सकते, लेकिन हमें बहुत सारी दीगर शराइत मानना पड़ेंगी। इवन देन मैं समझता हूँ कि इनसे जान छुड़ाई जाए तो पाकिस्तान शायद कुछ बेहतर तौर पे आगे बढ़ सकेगा। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, आपने हमें वक्त दिया।